دیکھتے ہیں کس دوست کے ساتھ ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے؟ ہاں نواز شاہ سے. جی نواز شاہ سے کون صاحب؟ محمد ہاشم. جی ہاشم صاحب سوال کیجئے گا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور رافع کرتے تھے تو ابھی تک یہ رافع کا سلسلہ جو جاری ہے تو مسلک اہل حدیث کی نگاہ میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی تشریح کریں. جی بھائی صاحب نے سوال کیا کہ رفعتین کرنا چاہیے کیا نہیں. اینڈ دیر از اے مسکنسپشن کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رفعتین اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ لوگ جب نماز پڑھنے آتے تھے تو ان کے بغل میں بت رکھتے تھے تو بت کو گرانے کے رفعتین کیا جاتا تھا. یہ کدھر بھی حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے, کوئی بھی صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے. اگر مان لو یہ بات صحیح بھی ہے کہ لوگ بت پکڑ کے لے کے آتے تھے تو اسی لیے رفعتین کرنا چاہیے, تو ہر فرقے کے لوگ جب نماز پڑھتے شروع میں جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھ تو کان تک اٹھاتے ہی ہے, تو جب ہاتھ کان تک اٹھاتے ہیں when they raise the hand تو بت آٹومیٹک گر جاتے ہیں, تو پھر سے رفعتین کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ کہنا کہ پیپل یوز ٹو ڈو رفعتین بیکاز they were idols in the armpit is totally wrong. It's not mentioned in the hadith. The reason why Muslims should do raf'atain, it is because mentioned in the Sahih hadith of Sahih Bukhari in point number 1 in the book of Salah. The Prophet whenever he offered Salah, when he prayed, he did raf'atain. So based on this Sahih hadith, every Muslim when they offer Salah, they are supposed to do raf'atain. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور نواب شاہ سے جرمنی یہ ہوتا ہے حیات دنیا, اور جسے کہتے ہیں نا تو جی وہ قائل جمالہ یرزا بالقائل, ایسا معنی بیان کرنا کہ جو مختلف کی مراد ہی نہیں تھی اس کے اوپر تھوک دینا پھر اس کے خلاف دلائل پیش کرنا. تو دنیا میں اس سے بڑی بددیانتی کیا ہے؟ جیسے غیر مقلدین کا مطلب ہے پہلے باطل کے ایک نظریہ گھڑتے ہیں, وہ احناف کے کھاتے میں ڈالتے ہیں, پھر اس نظریے کے خلاف دلائل دینا شروع کرتے ہیں. مثلا میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. غیر مقلدین نے کہا, مجھے حنفی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلے رفع دین ہوتا تھا اور پھر حضور نے چھوڑ دیا, پہلے رفع دین ہوتا تھا اور پھر صحابہ نے چھوڑ دیا. پہلے اس لیے رفع دین ہوتا تھا کہ جب لوگ نماز کے لیے آتے تو ان کے بغل کے اندر بت ہوتے, اللہ کا نبی فرمایا رفع دین کرو تاکہ بت گر جائیں, اور بعد میں جب انہوں نے بتوں کو پوجنا چھوڑ دیا تو رفع دین بھی چھوڑ دیا. یہ کبھی بھی ہم نے بیان نہیں کیا. یہ غیر مقلد ہمارے کھاتے میں جھوٹ بول کر بیان کرتا ہے اور پھر غیر مقلد کسی کے اوپر اعتراض کر کے الزام لگا دیتا ہے. میری گزارش سمجھے, ہم اس کا کبھی بھی اعتراف نہیں کرتے, نہ ہی کبھی ہم نے یہ بات کی ہے. تو غیر مقلد اپنی طرف سے کرتا ہے اور پھر اس کا اعتراض کیا کرتا ہے. اچھا اگر اس بات کو صحیح مان لیا جائے تو جب پہلی دفعہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو بت تو گر جاتے تھے, جب پہلی دفعہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو بت گر جاتے تھے. رکوع اور رفع دین کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارا جھگڑا رکوع اور رفع دین میں ہے اور بت تو پہلے رفع دین میں گر جاتے تھے. میں نے کہا اللہ تمہیں فہم عطا فرمائے, یہ دلیل تو ہم نے دی ہی نہیں تھی, آپ نے ہماری طرف سے پہلے دلیل پیش کی اور پھر ہماری دلیل کے اوپر اعتراض کر کے عوام سے زندہ باد کے نعرے لگوائے. اس کو بددیانتی کہتے ہیں. اللہ میں بددیانتی سے محفوظ فرمائے اور دیانت کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو پہلے بندہ اپنے موقع کو